آقا اعلی حضرت اجمیر سے ہو کر کلیر پہنچتے ہیں، سرکار صابر کے مزار پاک کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں صابر آپ کے اندر حضرت سیوب کے صبر کا جھلک پایا جا رہا ہے، آپ کے اندر امام حسین کے صبر کا نور پایا جا رہا ہے، آپ کے اندر حضرت علی اکبر کے صبر کا نور پایا جا رہا ہے۔ اے میرے آقا صابر آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، آپ کی فضیلت بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت صابر پاک کی تاریخ پڑھو، حضرت صابر پاک حضرت شمس الدین پانی پتی کو اپنا مرید کرتے ہیں۔ حضرت شمس الدین پانی پتی راجستھان کے ایک راجا کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دنوں کے بعد اپنی نوکری چھوڑ کر پھر حضرت صابر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ جب پہنچے ہیں تو صابر کا وصال ہو چکا ہے، جب پہنچے ہیں تو صابر پردہ فرما چکے ہیں، جب پہنچے ہیں تو حضرت صابر نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ میرے آقا حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صابر پاک کے غسل کا انتظام کرتے ہیں، غسل ہو جاتا ہے، حضرت صابر کو کفنا دیا جاتا ہے۔ اس شاقان صابر حضرت صابر کے مقدس جسم پاک کو کلیر کے ایک میدان میں لے کر پہنچتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ہے جو سرکار صابر پاک کی جنازے کی نماز کے لیے آیا ہے، سرکار صابر پاک کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت صابر پاک کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پوری دنیا شمس الدین پانی پتی کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی نظر شمس الدین کے اوپر ہے۔ اے شمس الدین تم صابر پاک کے مرید بھی ہو، اے شمس الدین تم صابر پاک کے خلیفہ بھی ہو، اے شمس الدین تمہیں صابر پاک کا قرب حاصل رہا ہے، اے شمس الدین تم صابر پاک کے بہت پیارے ہو، اے شمس الدین تم صابر پاک کے بہت دلارے ہو۔ حضرت صابر پاک تم سے محبت کیا کرتے تھے، آگے بڑھو اور مصلی امامت پر کھڑے ہو جاؤ اور صابر پاک کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ حضرت شمس الدین پانی پتی نے ارشاد فرمایا، میرے پیر و مرشد حضرت صابر پاک نے فرمایا تھا کہ میری جنازے کی نماز تم لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، کوئی اور آئے گا جو میری جنازے کی نماز پڑھا جائے گا۔ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، اتنے میں ایک نقاب پوش تشریف لاتا ہے، وہ سرکار صابر پاک کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھا کر واپس چلنے لگتا ہے۔ حضرت شمس الدین پانی پتی ہے، اس نقاب پوش کا پکڑ لیتے ہیں، اس نماز پڑھانے والے امام کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اس نماز پڑھانے والے کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور دامن پکڑ کر عرض کرتے ہیں، آپ کون ہیں جو آ کر چپ چاپ جنازے کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ کل دنیا جب میرے پیر و مرشد کی تاریخ لکھے گی، کل دنیا جب میرے پیر و مرشد کی توسیع بیان کرے گی، کل دنیا جب میرے پیر و مرشد کی زندگی کو لکھے گی، کل دنیا جب صابر پاک کے کرامتوں کو لکھے گی، کل دنیا جب صابر پاک کے وقار و عظمت کو بیان کرے گی، تو لکھنے والا کیا لکھے گا کہ صابر کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ آپ اپنا نقاب ہٹائیں، اپنی چہرے کا دیدار کرائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ میرے پیر و مرشد کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کون ہے۔ اللہ اللہ، وہ جنازے کی نماز پڑھانے والا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے۔ حضرت شمس الدین پانی پتی اس شخص کا چہرہ دیکھ کر غش کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد شمس الدین کو ہوش آتا ہے، کچھ دیر کے بعد حضرت شمس الدین کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت شمس الدین نے جنازے کی نماز پڑھانے والے امام کے قدموں کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر کہتے ہیں، اے میرے آقا مجھے کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے میرے آقا مجھے کچھ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے میرے آقا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی صابر ہے اور جو جنازے کی شکل میں لیٹا ہے وہ بھی صابر ہے۔ حضرت صابر پاک فرماتے ہیں، بیٹا شمس الدین یاد کرو وہ تاریخ، یاد کرو وہ دن جب تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ بیٹا سوال بہت پہلے کیا تھا، جواب آج دے رہا ہوں۔ جو جنازے کی شکل میں چارپائی پر لیٹا ہے وہ فنا ہے، اور جو امام کی شکل ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔
میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت کو اب پڑھو. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت کلیر ہوتے ہوئے مہرولی پہنچتے ہیں. حضرت بختیار کاکی کی مقدس ذات پاک ہے. بختیار کاکی کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں, بختیار کاکی کی بارگاہ میں مریدین آئے ہیں, بختیار کاکی کی بارگاہ میں مہمان آئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے آقا بختیار بہت بلند و بالا مقام ہے, آپ کی عظمت بہت بڑی ہے, آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے, آپ کا وقار بہت بلند و بالا ہے. اے میرے آقا بختیار آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت خواجہ پاک کو دیکھا ہے, آپ نے قرآن و حدیث کا علم خواجہ پاک سے حاصل کیا ہے. اے میرے آقا بختیار آپ نے خواجہ غریب نواز کے پیچھے نماز پڑھی ہے, آپ نے خواجہ غریب نواز کے وضو کا پانی لا کر کے دیا ہے, آپ نے خواجہ کے چڑنوں کو چوما ہے, آپ نے خواجہ کے دست پاک کو چوما ہے, آپ نے خواجہ کے کپڑوں کو دھویا ہے. اے میرے آقا بختیار بڑی فضیلت ہے آپ کی. تاریخ پڑھو حضرت بختیار کی. حضرت بختیار کی بارگاہ میں مہمان آئے ہیں. لنگر خانے کے باورچی نے کہا ہے اے میرے آقا بختیار لنگر خانے میں روٹیاں ختم ہو چکی ہیں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, بارگاہ میں مہمان آئے ہوئے ہیں. حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں انہیں میرے قریب بلاؤ. مہمانوں کو قریب بلایا گیا ہے, دسترخوان سجایا گیا ہے. حضرت سرکار بختیار کاکی کی مقدس مکان پاک میں اینٹ کی دیوار ہے, اس دیوار میں ایک طاق بنا ہے. حضرت آقا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مہمانوں کے آگے دسترخوان لگواتے ہیں, برتن سجواتے ہیں اور اس اینٹ کے طاق میں ہاتھ ڈالتے ہیں. گرم گرم روٹیاں آ رہی ہے, مہمان تناول فرما رہے ہیں, ہاتھ ڈالتے ہیں روٹی نکل رہی ہے, مہمان تناول فرما رہے ہیں, ہاتھ ڈالتے ہیں روٹی نکل رہی ہے, مہمان تناول فرماتے ہیں. وہ مہمان حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے بہت کھانا کھایا ہے, آج سے پہلے بہت روٹیاں کھائی ہیں, آج سے پہلے بہت مہمانداری ہوئی ہے, لیکن ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ یا تو روٹی چولہے میں بنتی ہے, یا تو روٹی تندور میں بنتی ہے, یا تو روٹی آگ کی تپش میں بنتی ہے. لیکن اے میرے آقا بختیار یہ کیا کمال ہے, اے میرے آقا بختیار یہ کیا ماجرا ہے, اے میرے آقا بختیار یہ کیا فضیلت ہے. اینٹ کی دیوار سے اینٹ نکلنا چاہیے, اینٹ کی دیوار سے سیمنٹ نکلنا چاہیے, اینٹ کی دیوار سے ریتا نکلنا چاہیے, لیکن اے میرے آقا بختیار اینٹ کی دیوار سے گرم گرم روٹیاں نکل رہی ہیں. حضرت بختیار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ جب اللہ کا پکا سچا بندہ ہو جاتا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا عزیز ہو جاتا ہے, جب وہ رب سے محبت کرنے لگتا ہے, جب وہ رب سے پیار کرنے لگتا ہے, تو رب اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, اپنے بندے سے پیار کرنے لگتا ہے. بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے وہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے, بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے لگتا ہے, بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے وہ نوافل پڑھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لیکن جب مولا بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ولی بنا کر اسے باکرامت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے آقا بختیار بڑا بلند مقام ہے آپ کا. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کو. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرے آقا اعلیٰ حضرت مہرولی سے پھر دہلی کی سرزمین میں پہنچتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات ہے. حضرت محبوب الہی دہلی کے ایک عالی, دہلی میں ایک خانقاہ میں رہ رہے ہیں, ایک مکان میں رہ رہے ہیں, ایک مدرسے میں رہ رہے ہیں. وہی حضرت نظام الدین کی آرام گاہ ہے, وہیں پر حضرت نظام الدین اپنے شاگردوں کو علم دے رہے ہیں, وہیں پر نظام الدین اپنے غلاموں کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر رہے ہیں, وہیں پر نظام الدین اپنے عشاقوں کو اپنے فیض سے مالا مال کر رہے ہیں, وہیں پر نظام الدین وقت امامت پر مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھا رہے ہیں, وہیں پر نظام الدین قرآن و احادیث کا علم بھی دے رہے ہیں, وہیں پر نظام الدین اپنی بارگاہ میں آنے والے ممتوں کو مرید کر کے اپنی غلامی کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں. حضرت نظام الدین جب دہلی کی سرزمین میں ہے تو شہنشاہ دہلی علاء الدین خلجی ہے, وہ ایک تھال میں طرح طرح کے سونے اور چاندی اور اشرفیاں سجا کر اپنے قاصد کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھال لے کر دہلی کے نظام الدین کے پاس چلے جاؤ اور نظام الدین سے کہو کہ میری اشرفیاں قبول فرما لے. نظام
निजामुद्दीन से कहो मेरी दौलत कबूल फरमा ले और मेरे दरबार में मुझसे मुलाकात करने के लिए आ जाए। हजरत सरकार निजामुद्दीन की बारगाह में जब अशरफियां पेश की जाती हैं, हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में जब सोना पेश किया जाता है, हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में बादशाह का दिया हुआ जब तोहफा पेश किया जाता है, हजरत निजामुद्दीन फरमाते हैं इन अशरफियों की यहाँ क्या जरूरत है, इन सोने की यहाँ क्या जरूरत है, इन चांदियों की यहाँ क्या जरूरत है। बादशाह का कासिद कहता है ये बादशाह तोहफा आया है और बादशाह ने अपने दरबार में आपको है। हजरत निजामुद्दीन फरमाते नादान कासिद वापस चला जा और जाकर अपने बादशाह से कह दे कि निजामुद्दीन कोई आम मुल्ला नहीं है, निजामुद्दीन कोई आम फकीर नहीं है, निजामुद्दीन उन पीरों में से नहीं है जो बादशाहों के दरबार में जाया करें, निजामुद्दीन उन उस्तादों में से नहीं है जो बादशाह के दरबार में जाया करें, बल्कि निजामुद्दीन उन पीरों में से है कि बादशाह खुद चलकर उसके दरवाजे पर भीख मांगने आया करता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु बादशाह का दिया हुआ तोहफा वापस कर दे रहे हैं। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं ए मेरे आका निजामुद्दीन क्या मकाम होगा आपका, ए मेरे आका निजामुद्दीन क्या फजीलत होगी आपकी, ए मेरे आका निजामुद्दीन क्या मर्तबा होगा आपका कि बादशाह वक्त आपको अपने दरबार में तलब फरमा रहा है, लेकिन आपने बादशाह के फरमान को धुतकार कर, अपने बादशाह की चेतावनी को चैलेंज में काट कर, आपने बादशाह को मुंह तो जवाब देकर अपनी विलायत का सिक्का बादशाह के दिल पर बैठाया है। मेरे आका सरकार आला हजरत फरमाते हैं कुतुबुल मदार बड़ी फजीलत पाई है आपने, मुइनुद्दीन बड़ी फजीलत पाई है आपने, अलाउद्दीन बड़ा मकाम पाया है आपने, निजामुद्दीन बड़ी अजमत पाई है आपने, बख्तियार बड़ा मर्तबा पाया है तुमने, लेकिन सुनो तुम तमाम औलियाए कामिलीन अपने अपने फजीलतों में कमाल को हो, तुम तमाम औलियाए कामिलीन अपने अपने मर्तबे में अलग शान रखते हो, तुम तमाम औलियाए कामिलीन अपने अपने फजीलत में एक अलग वकार रखते हो, लेकिन सुनो रजा ये कहना चाहता है कि ए मदार, ए मोइनुद्दीन, ए साबिर, ए बख्तियार, ए निजामुद्दीन और तुम जैसे पूरी दुनिया के तमाम औलियाए कामिलीन मेरे होश के तलवे में रहते हैं और तुम जैसे वलियों के गर्दनों पर मेरे होश का मुकद्दस कदम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, हजरत मदार को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, मदार के पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत मुइनुद्दीन को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत मुइनुद्दीन के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत सरकारे मुजद्दिद अल-बसानी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुजद्दिद के पीरो मुर्शिद हजरत बाकी बिल्लाह काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत शाह बरकतुल्लाह महरारवी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत अशरफ जहांगीर समनानी कछोचवी को देखा गया वो काबे का तवाफ हैं, हजरत अब्दुल वहीद बिलगिरामी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत सलारे मसूद गाजी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत यहया मुनीरी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत शाहजी मियाँ को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, बशीर मियाँ को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, आला हजरत को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुफ्ती आजम को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, जुनैद बगदादी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, नूरुद्दीन जंगी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, उवैसे करनी को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत शम्स तबरेज को देखा गया वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। दुनिया के तमाम अब्दाल, दुनिया के तमाम औलिया, दुनिया के तमाम उलमा
دنیا کے تمام مجددین، دنیا کے تمام محققین، دنیا کے تمام مفسرین، دنیا کے تمام مومنین سب کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن میرا رضا ارشاد فرما رہا ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہیں کہ پوری دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے اور کعبہ میرے غوث کا طواف کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے